عام پاکستانی کا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ بہت شدید گرمی، اس سے بھی زیادہ گرم بجلی کے بل، مہنگائی اور ایک معاشی انسرٹنٹی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اور ہمارا پلان بھی تھا کہ آج اسی پہ فوکس کریں گے، لیکن پچھلے 12-15 گھنٹوں میں اتنا کچھ پولیٹیکلی اور بھی ڈیولپ ہو گیا کہ اس پہ بھی پہلے کامنٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پہلے تو سرپرائزنگلی اچانک آج جماعت اظہر نمودار ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے آرڈر آیا ہے میرے لیڈر کا، عمران خان صاحب کا، کہ وقت آ گیا کہ آپ قیادت کریں، باہر آئیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو دوسرے بھی لوگ ہیں انکلوڈنگ مراد سعید، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہی از اے بیڈلی وانٹیڈ مین اسٹیبلشمنٹ سے، گورنمنٹ سے، انہوں نے کہا وہ بھی اب سامنے آ جائیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شفقت محمود صاحب بڑے عرصے سے خاموش تھے، ان کا بھی آپڈ چھپا ایک، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ جوڈیشری کے بس کی بات ہے نہ کسی اور کے، تو بیسکلی فوج جو ہے اب اس کے ہاتھ میں ہے کہ چیزوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور نظام کے اندر رہتے رہتے سسٹم کے اندر کیسے وہ چیزیں کر کے کہ سارے بیٹھیں اور معاملہ آگے چلے۔ اسد عمر جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہوئی ہے، وہ بھی اپنی پیشی کے موقع پہ بولے، اور وہ بھی سیاست بولے، اور سیاسی بات کی ابھی آپ نے سنی بھی ہوئی ہے۔ اور ایز وی اسپیک ابھی تھوڑی دیر پہلے، ہارڈلی کچھ منٹ پہلے، ایک سٹیٹمنٹ ریسیو ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے ہے، جس پہ کافی سخت ٹرسلی ورڈڈ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں، ہمارے گھروں میں گھس گئے، لوگوں کو مارا، قتل کیا، توڑ پھوڑ کی، کاروبار تباہ کیے، ایلڈرلی دوسروں کو نہیں چھوڑا، لیکن ہم پاکستان کی خاطر ہم پیشنٹ تھے، صبر سے کام لے رہے تھے، بٹ انف از انف ناؤ۔ اور ان کا اب اور ریاکشن سٹرونگ آیا ہے، جو کل رؤوف حسن صاحب پہ حملہ ہوا ہے، شکر ان کو کچھ ہوا نہیں ہے، سیریس انجریز نہیں ہے، چہرے پہ کافی گھاؤ لگا ہے، بٹ لائف تھریٹننگ نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ ریاکشن آیا، لیکن اب انہوں نے کہا ہے اینڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ میسج ہے اپنی قوم کے لیے کہ اب وہ پریکٹیکلی جد و جہد کے لیے اس فاشسٹ معافیہ کے خلاف تیار ہو جائیں۔ اور انہوں نے کہا کہ انسٹرکٹ یو آل، اور میری کال کا انتظار کریں اسٹریٹ ایجیٹیشن کی۔ اس سے پہلے جب وہ صبح عدالت میں بات کر رہے تھے لوگوں سے، میڈیا سے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے کافی سخت باتیں کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا، ہمارے جو میڈیا کے انہوں نے کل ڈیفیمیشن لا نکالا ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی فارم 47 کی جو چیف منسٹر ہیں، انہوں نے لوگوں کو خاموش، میڈیا کو خاموش کرنے کے لیے یہ بل بنایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ اگر امریکہ میرے خلاف سازش کر سکتا ہے تو میں اس کی سازش بے نقاب کیوں نہیں کر سکتا، اور اسی قسم کی سخت باتیں، باقی تو جو ہوتی ہیں سو ہوتی ہیں، نظر ہی آ رہا ہے۔ اور آج ہم نے سینٹ کے اندر دیکھا تابڑ توڑ حملے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک بندہ اٹھا ہے، فیصل وابڈا تھے، فیصل سبزواری تھے، پھر اپنا طلال چودھری تھے، آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے عدالتوں کو، سپیریئر کورٹس کو۔ پھر اعظم نذیر طارق صاحب نے بھی اپنی پہلے والی بات دوبارہ دہرائی، جہاں وہ کافی ناراضی کا اظہار کیا تھا محسن کیانی صاحب کے بیانات میں۔ تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اب کھل کھلا کے گورنمنٹ ورسز جوڈیشری، جوڈیشری ورسز ایگزیکٹو اسٹیبلشمنٹ اینڈ وائس ورسا، اور شاید ان تمام چیزوں سے ایک بہت زیادہ تقویت مل رہی ہے پی ٹی آئی کو، بیکاز ان کا خیال ہے کہ ان تمام کانفلکٹس کا ڈائریکٹ بینیفٹ اس کو ہوگا۔ تو یہ تو ہے پولیٹیکل صورتحال آج کی، اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے، لیکن ہم ساتھ بات کریں گے جو اصل لوگوں کو عام مسئلہ ہے، وہ ہے بجلی، اور وہ کیوں میں نے انوائٹ کیا ہوا آج اسد عمر صاحب کو، فارمر سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی، فارمر فائنانس منسٹر۔ انہوں نے کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، ویری انٹرسٹنگ آرٹیکل آن انرجی، اور کیا سچویشن ہے اور کیا اس کے مسائل ہیں اور کس طرح مس ہینڈل ہو رہا ہے ایشو۔ تو پلان تو اوریجنل وہی تھا، لیکن تھوڑا سا پالیٹکس سے شروع کرتے ہیں۔ عام پاکستانی کا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ بہت شدید گرمی، اس سے بھی زیادہ گرم بجلی کے بل، مہنگائی اور ایک معاشی انسرٹنٹی کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا۔ اور ہمارا پلان بھی تھا کہ آج اسی پہ فوکس کریں گے، لیکن پچھلے 12-15 گھنٹوں میں اتنا کچھ پولیٹیکلی اور بھی ڈیولپ ہو گیا کہ اس پہ بھی پہلے کامنٹ کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے۔ پہلے تو سرپرائزنگلی اچانک آج جماعت اظہر نمودار ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ مجھے آرڈر آیا ہے میرے لیڈر کا، عمران خان صاحب کا، کہ وقت آ گیا کہ آپ قیادت کریں، باہر آئیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو دوسرے بھی لوگ ہیں انکلوڈنگ مراد سعید، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہی از اے بیڈلی وانٹیڈ مین اسٹیبلشمنٹ سے، گورنمنٹ سے، انہوں نے کہا وہ بھی اب سامنے آ جائیں گے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ شفقت محمود صاحب بڑے عرصے سے خاموش تھے، ان کا بھی آپڈ چھپا ایک،
جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہ جوڈیشری کے بس کی بات ہے نہ کسی اور کے، تو بیسکلی فوج جو ہے اب اس کے ہاتھ میں ہے کہ چیزوں کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، اور نظام کے اندر رہتے رہتے سسٹم کے اندر کیسے وہ چیزیں کر کے کہ سارے بیٹھیں اور معاملہ آگے چلے۔ اسد عمر جنہوں نے پارٹی چھوڑ دی ہوئی ہے وہ بھی اپنی پیشی کے موقع پہ بولے، اور وہ بھی سیاست بولے اور سیاسی بات کی ابھی آپ نے سنی بھی ہوئی ہے۔ اور ایز وی اسپیک ابھی تھوڑی دیر پہلے، ہارڈلی کچھ منٹ پہلے، ایک سٹیٹمنٹ ریسیو ہوئی ہے جو عمران خان صاحب کی طرف سے ہے، جس پہ کافی سخت ٹرسلی ورڈڈ ہے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ بہت زیادتیاں ہوئیں، ہمارے گھروں میں گھس گئے، لوگوں کو مارا، قتل کیا، توڑ پھوڑ کی، کاروبار تباہ کیے، ایلڈرلی دوسروں کو نہیں چھوڑا، لیکن ہم پاکستان کی خاطر ہم پیشنٹ تھے، صبر سے کام لے رہے تھے، بٹ انف از انف ناؤ۔ اور ان کا اب اور ریاکشن سٹرونگ آیا ہے، جو کل رؤوف حسن صاحب پہ حملہ ہوا ہے، شکر ہے ان کو کچھ ہوا نہیں ہے، سیریس انجریز نہیں ہے، چہرے پہ کافی گھاؤ لگا ہے بٹ لائف تھریٹننگ نہیں ہے، اس کے بعد یہ ریاکشن آیا۔ لیکن اب انہوں نے کہا ہے اینڈ میں، وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ میسج ہے اپنی قوم کے لیے کہ اب وہ پریکٹیکلی جد و جہد کے لیے اس فاشسٹ مافیا کے خلاف تیار ہو جائیں، اور انہوں نے کہا کہ انسٹرکٹ یو آل، اور میری کال کا انتظار کریں اسٹریٹ ایجیٹیشن کی۔ اس سے پہلے جب وہ صبح عدالت میں بات کر رہے تھے لوگوں سے، میڈیا سے، تو وہاں پہ بھی انہوں نے کافی سخت باتیں کی، اور انہوں نے یہ بھی کہا، ہمارے جو میڈیا کے انہوں نے کل ڈیفیمیشن لا نکالا ہے، اس پہ انہوں نے کہا کہ جی فارم 47 کی جو چیف منسٹر ہیں، انہوں نے لوگوں کو خاموش، میڈیا کو خاموش کرنے کے لیے یہ بل بنایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بات کی کہ اگر امریکہ میرے خلاف سازش کر سکتا ہے تو میں اس کی سازش بے نقاب کیوں نہیں کر سکتا، اور اسی قسم کی سخت باتیں، باقی تو جو ہوتی ہیں سو ہوتی ہیں، نظر ہی آ رہا ہے۔ اور آج ہم نے سینٹ کے اندر دیکھا تابڑ توڑ حملے ہوئے ہیں، ایک کے بعد ایک بندہ اٹھا ہے، فیصل وابڈا تھے، فیصل سبزواری تھے، پھر اپنا طلال چودھری تھے، آڑے ہاتھوں لیا انہوں نے عدالتوں کو، سپیریئر کورٹس کو۔ پھر اعظم نذیر طارق صاحب نے بھی اپنی پہلے والی بات دوبارہ دہرائی، جہاں وہ کافی ناراضی کا اظہار کیا تھا محسن کیانی صاحب کے بیانات میں۔ تو کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ اب کھل کھلا کے گورنمنٹ ورسز جوڈیشری، جوڈیشری ورسز ایگزیکٹو اسٹیبلشمنٹ اینڈ وائس ورسا، اور شاید ان تمام چیزوں سے ایک بہت زیادہ تقویت مل رہی ہے پی ٹی آئی کو، کیونکہ ان کا خیال ہے کہ ان تمام کانفلکٹس کا ڈائریکٹ بینیفٹ اس کو ہوگا۔ تو یہ تو ہے پولیٹیکل صورتحال آج کی، اور اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ہم ساتھ بات کریں گے جو اصل لوگوں کو عام مسئلہ ہے، وہ ہے بجلی، اور وہ کیوں میں نے انوائٹ کیا ہوا آج اسد عمر صاحب کو، فارمر سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی، فارمر فائنانس منسٹر۔ انہوں نے کچھ دن پہلے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا، ویری انٹرسٹنگ آرٹیکل آن انرجی، اور کیا سچویشن ہے اور کیا اس کے مسائل ہیں اور کس طرح مس ہینڈل ہو رہا ہے ایشو۔ تو پلان تو اوریجنل وہی تھا، لیکن تھوڑا سا پالیٹکس سے شروع کرتے ہیں۔